بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق ونس اگین لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میرا موضوع بڑی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر کیوں جا رہا ہے، اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے۔ اصل میں یہ پارٹ آف پلانز ہے فارن پاورز کا، جو ہمارے پاکستان کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، یہاں ہر وقت غربت کا دورہ ہو، لوگوں میں افراتفری ہو، عدم استحکام ہو، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ ایک تو دوسرے لوگوں کو سیٹل ہونے کے لیے بلاتے ہیں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں بڑی تعداد میں، اور دوسرے وہ جو ورکر ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی سہولت دے کے، زیادہ سیلری دے کے بلا کے ان کو وہاں ملازم رکھتے ہیں تاکہ ان کی لیبر کم نہ ہو جائے۔ اس میں خواتین حضرات میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ تو مڈل ایسٹ جا رہے ہیں وہ انہوں نے تو اسکلڈ، سیمی اسکلڈ بھی ہوں گے، کچھ ان پڑھ ہوں گے، انہوں نے مزدوری صرف کرنی ہے اور چھوٹی موٹی کلرکی یا ملازمت کرنی ہے، وہ تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک چکی کے دو پارٹوں میں آئیں گے، صبح شام محنت کریں گے، کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں بھی وہاں پوری نہیں اجاگر کر سکتے، کیونکہ اگر ایک اکاؤنٹنٹ کا ویزا ہے تو وہ وہاں جا کے فٹر کا کام کر رہا ہوگا، یا کسی کا الیکٹریشین کا ویزا ہے تو وہ کسی جا کے دھوبی گھاٹ پہ کپڑے دھو رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ مڈل ایسٹ کے حساب سے تو میرے خیال میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو کوئی ایڈوائز کرنا یا بتانا بیکار ہے۔ وہ محنت کریں، پیسہ کمائیں، اور اپنے پیسے جو ہیں تھرو بینکنگ چینل پاکستان کو بھیجیں، اور برائے مہربانی کسی سیاست میں اس لیے ملوث نہ ہوں کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا لیڈر صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ اور ویسے بھی لیڈران کے ہاتھ میں چیزیں کوئی ہیں نہیں، کافی حد تک تو فورن کے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، لائک IMF اینڈ ورلڈ بینک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریجنل پالیٹکس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اگر تو چائنا کا یہ CPEC چل جاتا، اب پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو وہ ٹھیک تھا۔ ہمیں ہر طرح سے دبایا گیا ہے، ہر طرف سے دبایا گیا ہے۔ مثلاً ہماری ایران سے پائپ لائن بالکل تیار کھڑی ہے، لیکن امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے کیا کرنا ہے، اس میں جو بھی فورسز انوالوڈ ہیں، دیٹ از بیسیکلی اسرائیلی یا یہودی ہیں وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ اس کو آن نہیں ہونے دیتے۔ بہت دیر پہلے، ایسے 15-20 سال پہلے، دوحہ قطر نے یہ آفر کی تھی پاکستان کو کہ ہم تو اپنی آگ ہوا، اپنی گیس جو ہے وہ ہوا میں کر دیتے ہیں، آپ مفت لے لیں اس کو۔ اس وقت ہمارے کو بیوروکریٹ نے پتہ نہیں کہ آپس میں کیا تانا بانا کیا ہے، وہ نہیں لی اس وقت۔ اب ہم ان کی LPG جو آتی ہے لیکوڈ، وہ بڑے مہنگے داموں لے رہے ہیں۔ انہوں نے سستے داموں کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے وہ بھی معاہدہ جو تھا وہ ایکسپوز کر دیا، اس سے وہ بھی ناراض ہیں۔ بہرکیف کس طریقے سے یہ ہمارے شریف برادران کے کچھ وہاں تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں معاملہ کچھ آگے چل رہا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے معاملہ تو یہ اس طریقے سے ہیں۔ رہ گیا اب یورپ، امریکہ وغیرہ میں جو ہمارے بچے جا رہے ہیں، اگر تو وہ پڑھے لکھے ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر نوکری کریں، جو بھی جہاں بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی اسکیم دیکھیں جس میں وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوکری کے اندر جائیں گے تو وہ ان کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جائے گا، پیس شیف، گاڑی ٹیوب اور آفس، پھر واپس پیس شیف ٹیوب آفس، پیس شیف ٹیوب آفس، اس طرح ہوگا۔ ویکینڈ پہ وہ اپنے کپڑے دھوئیں گے، کپڑے استری کریں گے اور پھر سو جائیں گے، نہ اس کے پاس پیسہ بچے گا۔ اس کے بعد وہ کچھ اپنے گھر والے لینے کی سوچیں گے، وہ ایک اور عذاب ہوگا۔ سارے گھر کی چیزیں، گاڑی قسطوں پہ ہے، گھر قسطوں پہ ہے، گھر کا کوئی سامان کچن کا وہ قسطوں پہ ہے، اگر بیوی بچے ساتھ ہو تو پھر اور مصیبتیں لے آئیں گی۔ اور یہ ٹرینڈ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں 30-35 سال سے ہیں اور بس ایسے ہی مطلب گزارا کر رہے ہیں، ان کا کوئی اتنا فیوچر نہیں ہے۔ پہلی سب سے بات تو یہ کریں کہ وہاں جا کے جس ملک میں بھی جائیں وہاں کی لینگویج زبردستی سے سیکھیں، بالکل کمیونیکیشن آپ کی بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ بول چال میں اگر ٹھیک ہوں گے تو ایوری باڈی ول لائک ٹو امپلوائے یو یا ڈو بزنس ود یو۔ اس کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کاروبار دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ممالک خاص سے آزاد ہیں، یہاں پہ اتنے زیادہ قدغن نہیں۔ مڈل ایسٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
مڈل ایسٹ میں اگر آپ بہت جینیس ہو تو شاید آپ کو گولڈ ویزا وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن یہ یورپ میں باقی لوگوں کو نہیں ملتا. تو یورپ میں رہ کے جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، تو اس میں پہلے تو آپ کو تنگی ترسی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بڑھائیں، اسٹور بنائیں. ہمارے کئی لوگوں نے بزنس کیا، جیسے سر پرویز ہے، ان کو OBE یعنی آرڈر آف دی برٹش امپائر بھی ملا ہوا ہے، اور کئی پاکستانی ہم نے دیکھے ہیں، انڈین دیکھے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اسٹور اور فارمیسیز وغیرہ کھولتے ہیں. جیسے جب یوگنڈا سے ایدی امین نے، بہت پرانی بات ہے یہ، 70s میں وہاں سے ایشین کو نکال دیا تھا، تو وہاں پہ آیا تو انہوں نے فارمیسی اور یہ باقی اسٹور کا سارا کام، فارمیسی اور پلس پوسٹ آفیسز، اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو یہ میرے خیال میں میری سجیشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو نہ بھولیں، کیونکہ ایک ٹرینڈ تھا بھٹو صاحب کے دور میں، اس وقت بڑے بے شمار لوگ مڈل ایسٹ میں اور باہر بھی گئے تھے، اور پیچھے گھر گھر میں کہانیاں چھوڑ گئے تھے. یعنی ماں باپ کو نہ ملنے کی ان کو کوئی، ان کے پاس وقت ہوتا تھا، وہ ان کو پیسے بھیجتے تھے. اس پہ بہت ڈرامے بھی بنے، اور ماں باپ جو تھے وہ بڑے مطلب ترسے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہم نے پال پوس کے بڑے کیے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، دوسرے لوگوں کی ترقی کر رہے ہیں. تیسرا میری گزارش اپنے نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ آپ کو پاکستان نے کھانا دیا، تھوڑا بہت پڑھایا، جو کچھ بھی کیا، کوئی ہنر دیا، باہر جا کے پاکستان کو گالیاں مت دیں پلیز کہ کیسا ملک ہے، ایسا ملک ہے. وہ اس لیے کہ ملک جو ہے وہ تو ایک قوم بناتی ہے نا. اٹس ناٹ مطلب ہے اونلی دا مین کین میک اے نیشن اسٹرانگ اینڈ ویلتھی. کوئی اور یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چیزیں نہیں کرتی. اب اگر سارا پڑھا لکھا طبقہ، صابر نصاب طبقہ باہر جا کے سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر یہاں تو پھر میرے خیال میں وہی لوگ رہ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح، اور ان کو جس طرح سے مولڈ کرنا چاہے گی یہ اپنا آرمی یا جو بھی یہاں پہ حکمران جس کی حکومت ہوگی وہ کریں گے، اور یہ ان کا مقصد حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ میری چند گزارشات ہیں، پلیز اس پہ غور کریں. اور کسی قسم کا کویسچن ہو تو پلیز یہ اپنے اسکرین پہ میرے نمبر بھی آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ میں سے کوئی بھی استفسار کر سکتے ہیں. 2-3 چیزوں پہ غور کرنا ہے آپ نے. ایک تو آپ نے کمیونیکیشن سکلز بڑھانی ہے زبردست طریقے سے. نمبر 2 کو کاروبار کرنا ہے. اور نمبر 3 کسی لون کے چکر میں پڑنا، بینکوں کے چکر میں پڑ گئے تو آپ جیل چلے گئے، آپ کی اتنی زنجیریں پڑ جائیں گی، آپ واپس کبھی آ ہی نہیں سکیں گے. ایک ماں مر جائے گی، باپ بھی مر جائے گا، ساری فیملی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو ٹکٹ کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے. لہٰذا اس پہ غور فرمائیں اور پاکستان کو گالیاں دیں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.